جنس کا بیان، جنڈر۔ جنس سے مراد نر یا مادہ ہے۔ نر مذکر اور مادہ مؤنث۔ ہر ایک اسم مذکر ہوا یا مؤنث، اسم صفت نہ ہوتا ہے اور نہ مؤنث۔ جنس کی دو قسمیں ہوئی۔ نمبر 1، تذکیر مذکر، تانیث مؤنث۔ تذکیر یا مذکر جیسے مرد، گھوڑا وغیرہ۔ تانیث یا مؤنث جیسے عورت، گھوڑی وغیرہ۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی۔ مذکر غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ جنس عام۔ مذکر حقیقی وہ مذکر ہے جس کے مقابلہ میں کوئی مادہ ہو، جیسے لڑکا، گھوڑا، مرد، بیل وغیرہ۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں کوئی نر ہو، جیسے لڑکی، گھوڑی، عورت، گائے وغیرہ۔ مذکر غیر حقیقی وہ مذکر ہے جس کے مقابلہ میں کوئی مادہ مؤنث نہ ہو، جیسے قلم، پھول، درخت وغیرہ۔ مؤنث غیر حقیقی وہ مؤنث ہو جس کے مقابلہ میں کوئی نر نہ ہو، جیسے کرسی، کتاب، شراب وغیرہ۔ جنس عام۔ جنس عام میں تذکیر اور تانیث دونوں حالت میں استعمال ہونے والے الفاظ آتے ہیں، جیسے بلبل، سانس، فکر وغیرہ۔ جنس کی تفصیل۔ اکثر ایک ہی دو علیحدہ زبانوں میں اپنی الگ الگ جنس رکھتا ہے۔ لفظ قلم۔ ہندی زبان میں تانیث یعنی مؤنث استری لنگ ہے، لیکن اردو زبان میں قلم مذکر ہے۔ الفاظ کے جنس کو پہچاننے کے چند قواعد ہیں یعنی طریقے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ الفاظ کو ان کے قواعد کے سہارے پہچاننا، لکھنا اور بولنا دشوار ہے یعنی مشکل ہے۔ ان کو اکثر استعمال اور مطالعے سے درست کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ کی جنس کے چند قاعدوں کو یاد رکھیے۔ تذکیر ذیل کے الفاظ مذکر ہوتے ہیں۔ جن الفاظ کے آخر میں دان، بان، مان، بند، آب، تاب، رواں، سار، زار، ستان وغیرہ ہوں وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے قلمدان، خاصدان، بادبان، سائبان، ساتواں، آٹھواں، آسمان، ارمان، گلزار، کوہسار، بازار وغیرہ۔ جن الفاظ کے آخر میں الف یا واو ہو، جیسے صحرا، دریا، الو، بچھو، لیکن یہاں اسی قاعدے سے سزا، فضا، غذا، دوا وغیرہ جیسے الفاظ مستثنی ہے یعنی الگ ہے۔ عربی کے الفاظ جیسے تکبر، احسان وغیرہ، اقرار، تدارک، اصلاح، امداد، توقع، احتیاط وغیرہ یہ سب الگ ہے یعنی مستثنی ہے۔ ستاروں، مہینوں، شہروں اور دریاؤں کے نام اکثر کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں، جیسے پٹنہ، رادی، راوی، سون۔ لیکن گنگا، جمنا وغیرہ جن کو لوگ دیوی سمجھ کر پکارتے ہیں ان کو تانیث یعنی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ جن الفاظ کے آخر میں پن ہو وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے لڑک پن، کمینہ پن وغیرہ۔ تانیث ذیل کے الفاظ مؤنث ہے۔ جن الفاظ کے آخر میں یہ وٹ، ہٹ، تے ہو، جیسے روٹی، حسرت، نحوست، بناوٹ، گھبراہٹ وغیرہ، لیکن یاد رکھیے پانی، موتی، گھی، ہاتھی، دہی وغیرہ مستثنی ہے یعنی الگ ہے، یعنی یہ مذکر الفاظ ہیں۔ جن الفاظ کے آخر میں سین یا نون حاصل مصدر کے لیے ہو یا شین ہو، جیسے پیاس، الجھن، دھڑکن، رہائش، مٹھاس، کھٹاس وغیرہ۔ جن الفاظ کے آخر میں کار یا یاک ہو، جیسے بیٹھک، ڈھولک، سرکار وغیرہ۔ عربی کے الفاظ نسیم، تحصیل، مقراظ، میزان وغیرہ۔ اوزاروں اور کتابوں کے نام جیسے کھرپی، کدال، گلستان، بوستان، گینا وغیرہ۔ یہ حروف مؤنث ہے، جیسے
بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے دال ڈال زال رے زے زو فے ہے اور یہ اس کے علاوہ دوسرے حروف مذکر ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جاندار مؤنث ہیں جیسے کھٹمل، چیل، بھیڑ، کوئل، مینا، دیمک، جوئیں، جونک، گوریا وغیرہ۔ مذکر اور مؤنث کی تفصیل یعنی اس کا پورا الگ الگ لفظ ہے مذکر اور مؤنث۔ درجہ ذیل فہرست میں طلباء و طالبات کے مشق کے لیے علیحدہ علیحدہ مذکر و مؤنث کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ الفاظ تذکیر یعنی مذکر، الفاظ تانیث یعنی مؤنث۔ آب، آب و دانہ، ابر، آتش کدہ، آخر، ادب، ادھار، ارمان، آرہ، آرام، آزاد، آزاد ہند، اسباب، آستان، آسمان، ابابیل، ابتدا، آب و تاب، آب و ہوا، اپیل، آتش، اٹکل، اجل، اجوائن، اجازت، آغوش، اچکن، آخرت، آذان، اردو، آرزو، آڑ، اف، آفری، اوکھلی، اسٹاف، اسٹیج، اسٹیشن، آگ، اگر، الحمد، آمد و رفت، اسکول، اسم اشارہ، الف، بے، امنگ، امید، آمین، آشیانہ، آفتاب، اگلدان، آن، آنمن، انجمن، انجیل، الائچی، آلو، آم، امرت، انشاء، آنچ، انگش، آواز، امن، امرود، آنچل، آلسو، اوجھل، اچھل کود، آہو بکا، آگن، انار، انجن، انگور، ایزا، ایٹھن، اوس، اونٹ، انسان، اینچ، آئین، ایڈریس وغیرہ۔